جی جناب والا، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں علی الحسن بھائی؟ جی اللہ کا بڑا کرم سر، شکر الحمدللہ۔ آپ کو آواز ٹھیک آ رہی سر؟ آواز بہترین، چہرہ بھی واضح۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، سلامتی دے۔ ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، بہت اللہ پاک کا فضل ہے، شکر ہے سر، بہت شکر۔ تھینک یو سر، حکم کریں علی الحسن بھائی۔ بس علامہ صاحب، آج آپ کے لیے جو سوال میں لایا ہوں نا، جی جی، وہ بالکل ایک نئی نوعیت کا سوال ہے، اور شاید ہو سکتا ہے دنیا میں کبھی بھی اس ٹاپک پر کوئی سوال بھی شاید آپ کو نہ ملے۔ سر وہ سوال بیسیکلی یہ ہے کہ ایک قبیلہ ہے جس کو بولتے ہیں عربی میں بنی شیبہ الکرشی۔ جی، یہ وہ قبیلہ ہے کہ اہل سنت کی جو صحیح سند احادیث ہیں، بلکہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو اہل سنت کی مستند تفاسیر ہیں، ان کے اندر بھی یہ واقعہ دیا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خانہ کعبہ کی چابی عنایت فرمائی تھی، اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تک بھی یہ چابی تمہارے پاس ہی رہے گی، اور نسل بعد نسل ان میں ہر شخص کے پاس خانہ کعبہ کی مقدس چابی نسل بعد نسل منتقل ہوتی چلی آئی ہے۔ اہل تشیع کی کچھ احادیث کی روایات ملی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ان کو کائنڈلی نوٹ کر لیں، پھر آپ آرام سے جواب دے دیجیے گا، میں رخصت لے لوں گا آپ سے۔ سر اس میں ایک تو وہ حدیث کی کتاب ہے الارشاد، جی ہاں، جلد 2 ہے، صفحہ 383 ہے۔ جی، دوسری ہے سر روضۃ الوائزین، جی، صفحہ 265 ہے۔ جی، اس کے بعد ہے جی علام الورا تبرسی کی جلد 2 صفحہ 289۔ جی، اس کے بعد کشف الغمہ ہے، غالباً یہ غمہ ہے یا غمہ اس کو پڑھتے ہیں، کشف الغمہ، انگلش میں تو جی ہے، جی ڈبل ایم اے ہے، کشف الغمہ غالباً پڑھتے ہیں۔ جلد 3 ہے، صفحہ 264 ہے۔ جی، اس کے بعد علامہ مجلسی کی بہار الانوار ہے، جلد 52 صفحہ 338۔ جی، اس کے بعد الطوسی کی ہے جی کتاب الغیبہ، صفحہ 472، حدیث نمبر 492۔ جی، اچھا، یہ جو احادیث ہے نا جی، اس میں بنی شیبہ الکرشی قبیلے کے متعلق ایک بات لکھی ہے کہ جب حضرت امام سیدنا محمد المہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور تھے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جی، جی، اچھا، اس روایت کی جو سند ہے اس کے اوپر آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم خوئی نے ذوف کا حکم لگایا ہوا ہے، اور جو اہل تشیع کا ایران سے جو بہت بڑا مرکز ہے مناظرہ وغیرہ کا، ولی الاثر کے نام سے، جس کو آیت اللہ ڈاکٹر سید محمد حسینی قزوینی صاحب جس کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور باقی بھی بہت سے ان کے شاگرد ہیں جو آن لائن مناظرے وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جی یہ اسناد جو ہے نا، یہ جو ہمارے مخالفین پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ اہل حدیث اور دیگر اہل سنت جو ہیں عرب کے، یہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ اسناد درست نہیں ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ایک تو آپ یہ روایات پڑھیں، اور روایت میں مشکل کیا ہے بھائی؟ روایت یہ ہے نا کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو بنی شیبہ کے ہاتھ کاٹیں گے اور ان کو کعبہ میں لٹکا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ کعبہ کے سے چوری کرنے والے لوگ ہیں، یہ سراق کعبہ ہیں۔ تو اس میں مشکل کیا ہے؟ بنی شیبہ والے معصوم تو نہیں، اگر بنی شیبہ والوں نے چوری کی ہے، ابھی تو چوری ہے، ابھی فی الحال جو ہے کعبہ جو ہے نا، پورا حج جو ہے ایک بالکل ایک بزنس ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سے آپ ویزا لینے جاتے ہیں نا، جب تک واپس نہیں آتے، آپ کے وہ حجاج پہ سے چوری ہی چوری کرتے ہیں، وہ جس طرح برتاؤ کرتے ہیں حجاج کے ساتھ، جیسے جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
تو اگر ان کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام یہ کریں بنی شیبہ والوں سے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ سے چوری کیا ہے ان کے ہاتھ کاٹ، تو اس میں مشکل کیا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس روایت سے ہاتھ اٹھائیں؟ اگر وہ شرعی طریقے سے ثابت کر لیں گے آنے کے بعد کہ بھئی فلان 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 لوگوں نے چوری کیا، ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹ دیا، ختم۔ علی الحسن بھائی جی سر، مشکل کیا ہے اس روایت میں؟ اصل میں سر میں آپ کو تھوڑا سا کنٹیکسٹ بتا دوں نا، جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی نا کہ یہ سوال دنیا میں شاید کبھی بھی نہیں پوچھا گیا ہوگا نا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ آج کل ایک سسٹم آ گیا ہے ڈی این اے ٹیسٹنگ کا۔ آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہیں، آپ اس پہ تحقیق کریں گے تو آپ عالم میں آپ کو بہت بہتر سمجھ آ جائے گی۔ اس میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو عرب ہے نا سر، عرب میں یعنی کہ جو سادات کے یا ہاشمیوں کے یا قریشیوں کے اور اوپر جا کے جو ڈی این اے گروپس وغیرہ نا، وہ تو 25 ہزار سال پیچھے سے سٹارٹ لے رہے ہیں۔ آپ کے ہuston ٹیکسس میں لیبارٹری ہے فیملی ٹری ڈی این اے کے نام سے، وہ لیبارٹری جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہی ہے، اور وہ جو بیسک ڈی این اے گروپ دیتی ہے وہ 25-30 ہزار سال پیچھے کا دیتی ہے۔ ایک تو یہ بحث ہے کہ حضرت آدم کا دور کتنا پرانا ہے، وہ میں آپ سے پھر پوچھوں گا۔ جو بیسک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہوا یہ پرابلم ہے کہ جو عرب کا ایک یہ جو قبیلہ ہے نا بنو شیبہ الکرشی، یہ جو قبیلہ ہے اس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے بلکہ شاید اس سے پہلے بھی یہ قبیلہ آج تک نسل بعد نسل کعبہ کی کیز کا ہولڈر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے قریشی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کا جو ڈی این اے گروپ آیا ہے وہ عرب کے ان اکثر افراد سے، تمام سے نہیں، اکثر ان افراد سے کہ جو عرب کا ایک یعنی کیا کہنا چاہیے ایک میجورٹی گروپ ہے، اس سے فرق آیا ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کے ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں، جو وہ بھی ظاہر عرب میں سے ہیں، کہ جی یہ قبیلہ جو ہے یہ دراصل وہ ہے ہی نہیں کہ جو جن کو چابی دی گئی تھی۔ جبکہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی تفاسیر سے، اہل سنت کی حدیث سے اور شیعہ کی بھی اس حدیث سے یہ بات تواتر سے ثابت ہو جاتی ہے کہ نسل برقرار رہی ہے ان کی، اور یہ اصل قریشی ہیں۔ ان کے مقابلے کی کوئی نسل دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، دنیا میں یہ دیکھیں، یہ آپ کے علم جفر والے ہیں نا، علم جفر والے کبھی باپ کی جانب سے نہیں پوچھتے، ہمیشہ ماں کی جانب سے پوچھتے ہیں۔ اگر کسی کی دیکھنی ہو نا، پوچھتے ہیں کہ اس کے ماں کا کیا نام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے دیکھیں ظاہر میں ان کا سند، ان کا نسب متصل ہے ظاہر میں۔ اگر ان میں سے کسی آپ 2 پشت 3 پشت 4 پشت 5 پشت 10 پشت پیچھے چلے، ایک نانی نے ایک جگہ غلطی کی ہو، ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے کب کوئی عورت اگر زنا کرتی ہے وہ لوگوں کو تو نہیں بتاتی نا، اس کو کوئی پسند آ گئی، کسی کی نانی مثلا اس کو ایک حاجی پسند آ گئی یا ایک تاجر پسند آ گیا، اس کے ساتھ اس نے غلط کام کر دی، اگر اس کا ایک افیئر ہو گیا نا، وہ تو کسی کو نہیں پتا چلے گا نا، اس کی نسل والے تو یہ کہیں گے کہ یہ بنی شیبہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دنیا کے جو نسل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور معروف حدیث ہے کہ ان سے کسی نے، وہ کہنے والے کا میں بتاتا ہوں وہ کون ہے، وہ کسی دن بتائیں گے اس کا آپ کو، کہا تھا اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی ایک لڑکی کو کہا تھا کہ تم مغرور نہ رہنا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو، تم میں اور ہم میں کوئی فرق ہے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آئے مسجد میں اور منبر چڑھے اور کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آؤ تم مجھ سے پوچھو کہ تم کس کے بیٹے ہو، تم مجھ سے پوچھو تم کس کے بیٹے۔ بعض صحابہ نے پوچھا ہم کس کے بیٹے ہیں، بولا تو اپنے باپ کا بیٹا۔ بعض نے پوچھا کس کا بیٹا، اس سے کہا کہ تو فلان چرواہے کا بیٹا ہے، تو تیری ماں نے غلطی کی تھی۔ اس طرح بولتے رہے، بڑے غصے میں تھے، کئی صحابہ کی بے عزتی ہوگی۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ اس شخص نے جس نے میرے خاندان والوں کے متعلق یہ بات کی، وہ کیوں نہیں پوچھتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ وہ شخص خاموش تھا، وہ ڈر کی وجہ سے نہیں پوچھ رہا تھا۔ آخر میں بہت معروف ہے وہ صحابی کون تھا، وہ گر پڑے کہ یا رسول اللہ انتہائی نہ ہمیں معاف کریں، ہم آئندہ ایسی بات نہیں کریں گے۔ وہ اب پوچھ لیں اپنی کتابوں میں چیک کریں وہ صحابی کون تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انصاب ہوتے ہیں نا، یہ ظاہر میں ایسے ہوتے ہیں،
ظاہر میں فلان قبیل ڈی این اے کا جو ہے نا، آپ کہہ دیں کہ بھئی اس کا ڈی این اے 100% قریش کا ڈی این اے جو ہوگا بنی شیبہ کا ہوگا، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ان کے ہاں چابی چلی ہے. تو آپ کو کہاں سے معلوم کہ ان کے ماؤں میں ابھی تو مبنی کہ بھائی مسلمانوں میں غلطی تو ہوتی ہے نا، عورتوں میں غلطی ہوتی ہے. 1400 سال میں کسی عورت نے زنا نہیں کیا، ان میں سے ایک نے بھی زنا کیوں نا تو اس کے ڈی این اے خراب ہو جاتا ہے. پر وہ کسی ترکی آدمی کا کوئی جس قبیلے کا اس آدمی کے ساتھ اس نے زنا کیا جس سے وہ حاملہ ہوئی ہے، پر اسی کا ڈی این اے ہوگا نا. تو یہ ڈی این اے سے پتہ نہیں چلتا بھائی، اس بات سے کہ اس کا آپ اسٹیبلش کریں کہ یہ واقعاً قریش ہے. یا مثلا سادات کا جو ڈی این اے کے روس ہے، یہ صرف اسی طرح 100% آپ سمجھے گا نا کہ آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈی این اے ملے، یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ڈی این اے ملے، پھر تو آپ پتہ چلے گا. وہ یا امام مہدی علیہ السلام آ جائیں، ان کا ڈی این اے بھائی ان کا تو 100% ہے. اس کے علاوہ ڈی این اے کے روس سے یہ سب ٹیسٹیں جو ہے نا یہ اسٹیبلش تو کر لیتی ہیں کہ آپ کی ڈی این اے کیا ہے، لیکن یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس خاندان کا ڈی این اے کیا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا. کیونکہ یہ کوئی یقینی نہیں ہے کہ عورتوں نے ہمیشہ کسی عورت نے کسی خاندان میں پچھلے 1000 سال میں اس نے کبھی زنا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. یہ تو اس کو کوئی رول آؤٹ نہیں کر سکتا، امپاسبل نہیں ہے. عرض یہ ہے. اوکے، اچھا، مطلب ہے آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ جو ڈی این اے ٹیسٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے، اس کی بنیاد پہ کسی بھی برادری کے متعلق آپ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ قریش ہے، بنو ہاشم ہے یا نہیں ہے. دیکھیں بنو ہاشم کے متعلق میں عرض کروں کہ آپ قریش کو دیکھیں، اگر بنو ہاشم کے متعلق کہہ دیں نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل یا امیر المومنین علیہ السلام کی نسل ہے، تو کہاں سے وہ ڈی این اے آپ اسٹیبلش کریں گے بھائی؟ ایسا خاندان جو آپ دیکھیں جو خاندان ہیں دور دراز علاقوں میں، ان کے پاس شجر نسب بھی ہے، ان کی تو ڈی این اے نکلتی ہی نہیں ہے. بہت سارے ہیں، آپ کو پتہ چلا ہے نا، بہت سارے لوگوں کی ڈی این اے نہیں نکلی، عرب کی ہے نہیں، ان کی ڈی این اے کسی راجپوت ہندو وغیرہ کی ہے. اس طرح تو کیسز بہت ہیں جن کی عرب کی نکلتی ہے نا، تو وہ کہاں سے آپ اسٹیبلش کریں کہ یہ واقعاً پیغمبر کی ڈی این اے ہے؟ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ڈی این اے بھی یہی ہے، وہ کہاں سے اسٹیبلش کریں گے؟ یہ بہت مشکل کام ہے، میں نہیں جانتا اس کا کیا طریقہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سادات کے کچھ گھرانے ہیں کہ ان سب میں یہ مشترک ڈی این اے پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مشترک ڈی این اے پایا جاتا ہے. کیا یہ واقعاً یہ بھی ان کے نسل میں 1000 سال تک چلے جائیں؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ سادات سب کی ڈی این اے ایک جیسے نہیں ہے، ان ڈی این اے میں اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں اس خاندان کا ڈی این اے اصلی، اس خاندان کا ڈی این اے غلط ہے. یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. اور جس خاندان کو آپ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، وہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہو، کیونکہ ظاہر میں یہ سب انصاف جو ظاہر کے حساب سے ہے، ظاہر کے حساب سے. حقیقت اللہ جانتا ہے پیچھے سے، کیونکہ عورتوں ہمیشہ ہر نسل میں ہر جنریشن میں عورتوں سے غلطی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ معصوم رہے ہیں، اللہ غلطی معاف کرنے والا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الولد للفراش وللآخر الحجر، بیٹا جو ہے اسی شوہر کا ہوتا ہے بہرحال، لیکن اس کا ڈی این اے شوہر کا نہیں ہوگا. بیٹا ہمیشہ شرعی لحاظ سے اگر کوئی اور زنا بھی کرتی نا، بیٹا اس کے شوہر کا ہم کہیں گے ابن فلان، اس کے شوہر کا بیٹا کہلائے گا، زانی کا بیٹا نہیں کہلائے گا. اگرچہ وہ زانی سے وہ حاملہ ہو بھی گئی ہو، لیکن سائنٹیفک لحاظ سے تو وہ زانی کا اس کا ڈی این اے ہوگا نا اس میں. تو یہ اس کا اسٹیبلش کرنا سائنٹیفک لحاظ سے یہ بڑا مشکل کام ہے. مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی اس کا ایک ہی پاسبل طریقہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ڈی این اے کہیں سے مل جائے، یا امیر المومنین علیہ السلام کی ڈی این اے مل جائے، یا امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں، تو ان کا ڈی این اے 100% 100% ہے. اس کے علاوہ اس کا ڈی این اے کے لحاظ سے اسٹیبلش کرنا یہ صرف اندازہ ہو سکتا ہے، اندازہ، ہاں، کہ آپ بھئی کہہ دیں کہ بھئی یہ اندازتاً اس طرح ہے، لیکن 100% نہیں ہے یہ. اچھا علامہ صاحب، ایک اس سے ضمن جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا وہ پوچھوں آپ سے کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اللہ کے جو پیارے نبی ہم صاحب کے جد امجد ہیں، ان کے متعلق جو یہودیوں کی عیسائیوں کی جو تاریخ ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ اس میں باقاعدہ ڈیٹ بھی دی ہے، ان کی شجرے بھی دی ہیں باقاعدہ. 6000 سال ہے نا، بائبل میں یہی ہے، بائبل کے ایک پرابلم یہی ہے، بائبل میں یہی مشکل ہے کہ وہ ڈیٹ دیا ہوا نا. اچھا، اب مسئلہ پتہ کیا بن رہا ہے کہ جو ڈی این اے ٹیکنالوجی ہے نا، ڈی این اے ٹیکنالوجی، اس کو تو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ تو زیادہ تر ملحد ہیں، سائنسدان تو زیادہ ملحد ہیں اس میں نا.
عیسائیوں ہوں یا یہودیوں میں سے ہوں، وہ تو زیادہ تر ملید ٹائپ کے لوگ ہیں، ان میں سے تو ایسے لوگ ہیں جو ایڈم اور ایو کو مانتے ہی نہیں، لیکن بہرحال وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ پیچھے جا کے تمام موجودہ انسانوں کا جو کامن انسیسٹر ہے اس کا پیریڈ کم از کم بھی 2,32,000 سال پیچھے ہے۔ جو بیسک ڈی این اے ٹیسٹ یہ کرتے ہیں اس میں یہ جو بیسک گروپ دیتے ہیں نا آپ کو، جس کو لوگوں نے اب مختلف نام دے رکھے ہیں کہ جی یہ جو گروپ ہے نا یہ عرب کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ روس کا ہے، یہ جناب اپنا وہ فلاں علاقے کا ہے، یہ ہند کا ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ جو وہ بیسک گروپ ہے وہ کتنا پرانا ہوتا ہے؟ کم از کم سٹارٹنگ لے رہے ہیں 25,000 سال سے۔ جی جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 25 سال پیچھے تو انسانیت کی تاریخ کے مطابق ہمارا کوئی جد امجد ہے ہی نہیں، تو یہ کون بندہ ہے جس کو 25,000 سال پیچھے یہ پکڑ رہے ہیں جا کے؟ عرض یہ ہے دیکھیں ہمارے ہاں نہیں سمجھتے کہ تمام مذاہب پر یہ کلیش آ گیا ہے؟ نہیں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا ہمارے شیعہ کتب میں اذا بلغ نسبی الی عدنان فامسکو، جب میرے نسب بیان کرتے ہو تو حضرت آدم علیہ السلام تک بیان نہ کرو، عدنان تک بیان کرو، اس کے بعد رک جاؤ، کیونکہ بہت سارے وہاں پہ بہت سارے نسل ہیں، اس کے بعد جو انساب والوں کو نہیں معلوم۔ اور قرآن مجید میں آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، ہم نے عاد سمود اصحاب الرس کو، ان کے درمیان بہت ساری نسلیں ہیں۔ یہ جو شیعہ ہمارے ہاں اس طرح کی نہیں، وہ دیکھیں وہ ایوولوشن کی بھی جب بات کرتا ہے نا، ایوولوشن میں بھی جب بات آ جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو 6,000 سال پہلے بنایا، زمین آسمان کو، بائبل میں یہی ہے 6,000 سال پہلے بنایا، تو وہ بائبل والے پھنس جاتے ہیں اس میں سائنٹسٹ کے مقابلے میں کہ یہ زمین آسمان تو 6,000 سال سے بہت زیادہ پرانا ہے، تو یہ 6,000 سال تم کیسے کہتے ہو؟ تو اسلام میں اہل بیت علیہ السلام کے روایات میں سر ٹائمنگ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کتنے سال پہلے گزرے ہیں، تو وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے سال بہت پہلے گزرے ہیں۔ اس بہت سارے دنیا کی تاریخ بہت پرانی ہے، بہت ہزاروں سال پرانی ہے، اور ہمیں بخوبی نہیں معلوم کہ وہ کتنے سال پہلے گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ اس طرح کے وہ ہو کوئی ٹائمنگ دی گئی ہو کہ آدم علیہ السلام سے اب تک کتنے سال گزرے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے مخلوقات ہوتے تھے زمین پر نسناس، اور وہ ان کی بہت زیادہ نسلیں گزری ہیں، بہت زیادہ نسلیں گزری ہیں ان کی۔ انسان ہوتے تھے وہ انسانوں کی طرح ہوتے تھے، جی ہاں انسانوں کی طرح ہوتے تھے۔ اور اب میں بہت عرصہ ہوا میں نے دیکھا نہیں، مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ ان کے اور بنی آدم کے درمیان بھی وہ ہوئی ہے، ان کے درمیان اور بنی آدم کے درمیان بھی ملاپ ہوئی ہے، تزویج اور نکاح ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کا ڈی این اے کا بھی اثر ہو۔ یہ آپ اپنا مذہبی حوالے سے بات کریں، کیونکہ جو ڈی این اے والے وہ تو یہی بات کر رہے ہیں۔ ہاں مجھے لگتا ہے، مجھے اب یہ کہ نسناس گزرے ہیں دیکھیں دوسرے نسل گزرے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں آدم سے پہلے، اسی لیے تو ملائکہ نے کہا تھا نا، اسی لیے ہمارے احادیث ملائکہ نے کہا تھا کہ اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیونکہ آدم سے پہلے بھی گزرے تھے نسل کہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین پہ خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ ان کو کہاں سے پتہ چلا تھا؟ کیونکہ آدم سے پہلے بھی تھے خلائق تھے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ آدم سے پہلے کون تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آدم جیسے اور تھے یا نسناس تھے، تو اس نے کہا اس سے پہلے کون تھے؟ اس نے کہا اس سے پہلے بھی وہی تھے۔ تو اس شخص نے کہا اس سے پہلے کون تھے؟ اس نے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تم جتنا پوچھو گے اتنا ہی اس سے پہلے لوگ تھے، یعنی اس کی بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ تعداد میں یہ لوگ تھے، بہت زیادہ نسلیں، ٹائمنگ ان کی بہت زیادہ ہے۔ اب ان کے درمیان جو ملاپ ہوئی ہے نسل کی، یہ مجھے 100% یقین نہیں ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے دیکھا احادیث روایات میں، وہ مجھے دوبارہ سرچ کرنا پڑے گا۔ اوکے اچھا علامہ صاحب، یہ جو حضرت جب قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کے پڑھے ایک عام انسان، تو اس سے تو یہ تاثر آتا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک شخص کو اللہ پاک نے تخلیق کر دیا اپنی قدرت خاصہ سے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا عدم سے وجود میں لے آیا اللہ پاک، نان ایگزسٹنٹ سے ایگزسٹنٹ ہو گیا، اور اس کی پسلی سے ایک عورت کو نکال کے اس کی زوجہ بنا دیا۔ قرآن سے تو یہ سمجھ آتی ہے، تو یہ کنسپٹ نہیں، قرآن میں یہ نہیں ہے کہ آدم سے پہلے کوئی نہیں تھا، ادھر قرآن میں کوئی نہیں کہ آدم سے پہلے زمین پہ کوئی نہیں تھا۔ نہیں، وہ تو لگتا تو یہ نا کہ اللہ نے ان کو بنا دیا، اس میں پھونک ماری، اس کا ایک وجود قائم کیا،
لیکن پھر آدم اس کی سے پتلی پہلے سے اس کی بیوی نکال دی. آدم سے پہلے قرآن میں تو نہیں میرے خیال سے یہ بیوی نکالنے والا پسلی والی قرآن میں نہیں لگتا مجھے. ہاں وہ قرآن میں نہیں لگتا مجھے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم سے پہلے زمین میں کوئی نہیں تھا، یہ قرآن میں اس طرح کی نہیں ہے اور ہمارے حدیث میں بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے حدیث میں بہت زیادہ ہے کہ آدم سے پہلے تھے یہاں پہ مخلوقات نہیں. لیکن وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور وہ جناب اس میں اپنی پھونک ماری. ہاں وہ ہے. آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا. آدم کو پہلے اس کا ہیکل بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جان بخشی، حیات بخشی ہے. ٹھیک ہے نا. آدم کسی کی اولاد نہیں ہے. آدم بغیر ماں بغیر باپ کے وجود میں آئی. لیکن آدم سے پہلے اور مخلوقات، میں نہیں کہتا آدم ان کے اولاد تھے، استغفر باللہ. آدم کسی کے اولاد نہیں ہے. آدم سب کے ہم انسانوں کے باپ ہیں، لیکن کسی کی اولاد نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے بنائے، لیکن آدم سے پہلے بہت سارے مخلوقات گزرے، اللہ کے بہت سارے نسلیں گزری. ٹھیک ہے نا. نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ پرابلم پتہ کیا بنی ہوئی ہے. جی میں جب لوگوں سے ڈسکشن بھی کرتا ہوں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ان سے پہلے لاکھ ہوں یا کروڑ ہوں یا ارب ہوں یا خرب ہوں، ان سے تو ہماری کوئی ٹینشن ہی نہیں نا. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اپنی قدرت خاصہ سے، عدم سے وجود بخشا. ان کا نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، کوئی ان کا پیچھے سسٹم ہے ہی نہیں. اللہ پاک نے اچانک ان کو بنا لیا اور ان سے ان کی زوجہ محترمہ کو بنا لیا. مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ جو ڈی این اے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو عرض یہی، اس کا جواب میں نے دے دی نا. ممکن ہے کہ وہ پچھلوں والوں کا بھی ڈی این اے ہو. ہاں ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ اولاد آدم میں بعد والی نسلوں میں دوسرے مخلوقات کے جو بچے کچھ تھے ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے، کچھ ہوئی ہو. اس میں کوئی نہیں ہے، کوئی اس میں عجب نہیں ہے کوئی. ہاں بعد میں آدم کی نسل 1 2 3. آدم کی نسل تو حابیل تو شہید ہو گیا نا، حابیل کو قابیل نے مار دیا تو قابیل کافر ہو گیا تھا. قابیل کا اس کی عمر کافی لمبی ہے، تو اس نے آدم علیہ السلام کے نسل میں جو موحد تھے ان کو وہ مارتا تھا، وہ ان کو غنڈگری کرتا تھا. تو حضرت شیس علیہ السلام ان سے بڑے تقیہ کرتے تھے ہماری روایات میں. تو اکثر جو نسل تھے آدم علیہ السلام کے یہ منحرف ہو گئے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ ان میں وہاں پہ اور دوسرے زمانے میں دنیا میں کیا کیا مخلوقات تھی ان کے ساتھ، جیسے بنی آدم اور جن میں ملاپ ہوا ہے تو ان کے درمیان بھی ملاپ ہوا ہوگا. ویسے میں اس کو ریسرچ کروں گا نا آئندہ جا کر، آپ کو انشاءاللہ میں دیکھوں گا مزید اس کو. اوکے. ہمارے پاس ڈی این اے کے حوالے سے ایک اور چیز آپ سے خلقت میں بڑے ہمارے پاس احادیث زیادہ. جی ہاں. جب سے یہ چیزیں تھوڑی دیکھنے کا ہوا ہے نا، تو اس میں مجھے یہ پتہ چلا ہندو لوگ ہیں ان کے آنا اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں کہ جیسے بہت زیادہ قدیم ایک انسانیت کا تصور ملتا ہے. اور حیران کن باتیں یہ پتہ چلی ہیں آپ کے، میں گوش گزار کروں اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کچھ ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کرائی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہندو لوگ ہیں نا سر، ان کے یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ بڑی مطابقت رکھتی ہیں. مثلا ایک ان کے یہاں منو، ان کا ایک ریلیجیس فگر ہے منو، آپ اس کو کچھ بھی کہہ دیں تو وہ 100% تقریباً ان کے جو حالات و واقعات ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مل رہے ہیں. اسی طرح یہ جو برہما ہے نا، برہما کے معاملے میں بھی جو یہ برہما کا ان کا کنسیپٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی 3-4 ایسی چیزیں ہیں جو ہو بہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل رہی ہیں. اسی طرح ان میں ابیل اور قبیل کا بھی مختلف ناموں کے ساتھ کچھ تصورات ہیں. تو آپ کے اس کے اوپر کوئی اسٹڈی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ علیہ کتاب نہیں ہے، لیکن دیکھیں وہ تو اس میں شک ہی نہیں ہے کہ یہ بت پرست ہیں، مشرک ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں. اگر ان کی کتابوں میں ہو کوئی ایسی بات ہے، اللہ جانتا ہے اس کا اساس ریشہ کیا ہے. ہو سکتا ہے ان کا اساس ریشہ یہ رہا ہو کہ انہوں نے کچھ باتیں پرانے انبیاء کے کتب سے لی ہوں. بہرحال ان کا مذہب جو ہے نا، ان کا مذہب یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو واضح بات ہے کہ اگر یہ مشرک نہیں ہے تو دنیا میں کون پر مشرک ہے؟ ٹھیک ہے، مشرک تو ہے وہ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گمشدہ نسلیں ہیں نا، اس میں سے یہ جو برہمن لوگ ہیں نا، یہ بگڑی ہوئی نسل ہے. یہ برہمن برہما سے کہتے ہیں القول علی اللہ بغیر علم ہے، یہ بغیر علم کے یہ گمان ہے بھائی، یہ گمان ایک اللہ جانتا ہے، بغیر دلیل کے ایسے اندازہ لگا دینا. ٹھیک ہے نا. اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پہلے کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یتبعون الا الظن ابراہیم وان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. یہ اس طرح کے جنون پہ ہم دین نہیں بنا سکتے بھائی. ہم کہہ دیں کہ واقعہ ایسا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ نہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب یہ دلیل دیتے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ قرآن سے دلیل دی تھی کہ قرآن میں نا صوف ابراہیم اور صوف موسیٰ کا ذکر آتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ صوف ابراہیم کون سے ہیں، وہ قرآن بیان کرے، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے.
وہ کہتے تھے مجھے پڑھ کے یہ شک پیغمبر کے پاس تھا ہے نا، کہ جو ہندوؤں پیغمبر کی کے پاس کتابیں ہیں نا یہ صحف ابراہیم ہے. بکواس کر رہا ہے. دیکھیں ایک کتاب اصول کافی میں ایک پورا باب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جتنے وحی آئے ہیں، کتب آئے ہیں، وہ سب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک وصی تھا، اس وصی کے پاس تھا، اس نے اپنے اس کے اوصیاء کی نسل چل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سب دے دیے. جتنے مصاحف تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے ساتھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شیس، حضرت نوح، سب کے جتنے وحی آئے اللہ کی جانب سے، سب علوم وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصی نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھے، امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. یہ کہنا کہ صحف ابراہیم، یہ کہنا کہ ہندوؤں کی جو کتاب ہے صحف ابراہیم ہے، بھائی اللہ کا خوف کریں. اگر عام مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو ہندوؤں کے پاس ہوگا. جی جی اچھا چھوڑیں ان باتوں کو. علی الحسن بھائی، زیادہ انبیاء کرام ہے کم و بیش 1,24,000، وہ پھر کون ہے؟ اللہ جانتا ہے، ہمیں تو 20-25 کا بھی نہیں پتا. ہاں بالکل بالکل. بھلے ورسلا لم نقصصهم علیک، قرآن مجید کے آیت کے بہت سارے انبیاء گزرے ہیں کہ ہم نے ان کی کہانی نہیں بیان کی. وہ کون ہے؟ کہانی نہیں بیان ہوئی ہے نا ان کی، قرآن میں حدیث میں نہیں ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے وہ کون ہے. تو اس میں شک تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے عباد پر حجت تمام کرتا ہے. اگر یہ کہ ہندوستان میں، چائنا میں پرانے زمانے میں انبیاء گزرے ہوں اور ان کی تعلیمات، کچھ تعلیمات ان کے کتب میں موجود ہوں جو انہوں نے محرف کی ہوئی ہیں، یہ پاسبل ہے. پاسبل ہے، ہم نہیں کہتے پاسبل نہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے خود یہ باتیں جو ان کی کتابوں میں لکھی، انہوں نے خود جھوٹی باتیں لکھی ہیں اور یہ ملتی ہیں. بہت دفعہ ہوتا ہے نا، انسان ایک جھوٹ بات 100 صفحہ آپ جھوٹ لکھ دیں نا، اس میں آدھا صفحہ ملے گا کسی اور کتاب سے، اتفاقاً ملے کسی کتاب سے. ہو سکتا ہے موافقت رکھتا ہو سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے جو ان کی کتاب جھوٹ کی کتاب ہے 100 صفحوں کی ہے، اس میں سے 2-3 صفحے انہوں نے پرانے زمانے کے انبیاء سے چوری کر کے اس میں لگا دی ہیں، اس میں چینجز بھی کر دی ہیں. اللہ جانتا ہے اس کی حقیقت. یہ سب اندازے ہیں، یہ ہم یقین کے جب دلیل نہیں ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں ایسے ہی. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آج سے 6-7-8 سال پہلے آپ واسطہ بنے تھے ہمارے اور محمد علی مرزا صاحب کے درمیان مناظرے کا. وہ مناظرے سے ایک دفعہ انہوں نے یہی بہانہ کیا، بہانے تو ان کے مختلف تھے. ایک بہانہ آپ خود یہ خبر لے کے آئے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے سبسکرائبر کم ہے، 80,000 جب آپ کے سبسکرائبر ہوں گے ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کریں گے. ابھی میں نے ان کی کلپ دیکھی، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، میں نے نہیں بولا. تو اب مجھے بتائیں علی الحسن بھائی، آپ اس مسئلے کے شاہد ہیں، ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ 80,000 کا تو مجھے یاد نہیں ہے، ملین کا کہتے تھے غالباً. نہیں اس وقت اس کے اپنے جو سبسکرائبر تھے نا 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ کے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے 2,70,000 یاد نہیں رہی. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے سبسکرائبر کم ہے نا، آپ کو یاد ہے نا، انہوں نے یہی کہہ کے یہ تو بات بالکل. اب کہتا کہ یہ جھوٹ ہے. ہاں بالکل انہوں نے کہا تھا، اب کہتا کہ یہ جھوٹ ہے. انہوں نے مجھے یاد ہے، آپ نے مجھے ای میل بھیجا، خط بھیجا یا ٹیکسٹ کیا، جو بھی یاد ہے، یا وہ فیس بک پہ آپ نے ادھر جو ہے آپ میسج کرتے تھے ان کی جانب سے، آپ نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سبسکرائبر کم ہے اس لیے ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے. بارہ اب انہوں نے بیان دیا کہ انہوں نے ویسے اوورال یہ کہا تھا کہ کوئی بھی شخص ایسا کہ جس کی کوئی شہرت نہیں ہے اس کو میں مشہور نہیں کرنا چاہتا. نہیں انہوں نے ہمارے متعلق کہا تھا. نہیں ہمارے متعلق آپ کے متعلق بھی ہے نا شامل، اس میں سب شامل ہیں. انہوں نے آپ خود خبر لے کے آئے تھے کہ ان کے سبسکرائبر کم ہے اس لیے ہم ان سے مناظرہ، اور یہ بھی کہا تھا کہ جب ان کے 80,000 پہنچیں گے تو ہم مناظرہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب کہتا ہے یہ بات ہی جھوٹ ہے. یہ مجھے نہیں یاد. کم والی بات بالکل ہوئی تھی. یہ مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے مطلب ہے انہوں نے بالکل کہا تھا کہ میں ان سے مناظرہ نہیں کروں گا. مناظرہ آپ کو یہی یاد ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا میں ان سے مناظرہ نہیں کروں گا اس لیے سبسکرائبر کم ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، یہی کہا. یہ تو انہوں نے اس پہ کہا ہے نا، وہ بھی سب کے معاملے میں. ہاں سبسکرائبر کم ہے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر. میں تو کہتا ہوں بیٹھنا چاہیے. تو تقی عثمانی صاحب کے کتنے سبسکرائبر ہیں؟ ساجد نقوی کا تو چینل ہی نہیں. صاحب کا تو ان کا یہ موقع ساجد نقوی کا ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس پہ ساجد نقوی کا بھی وہ ساجد نقوی کوئی علمی شخصیت ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا علمی شخصیت ہے وہ. سر میرا تعارف نہیں ان سے. آپ لوگوں سے پوچھیں نا جنہوں نے مجھے دیکھا اور اس کو دیکھا. میرے ایک تقریر کو دیکھیں ساجد نقوی کے تقریر کے ساتھ، بلکہ خامنہئی کی تقریر کے ساتھ ملا دیں. میں آپ کو کہتا ہوں میری ایک اسپیچ کو لے لیں، ساجد نقوی کے 10 اسپیچ کو لے لیں،
ساجد نقوی کیا چیز ہے؟ اس کے استادوں خمینی صاحب کے تقاریر کو لے لیں، خمینی صاحب کی تقاریر تو موجود ہیں، علمی تقاریر ان کے موجود ہیں، میرے بھی موجود ہیں، ان دونوں کو ملائیں آپ۔ ساجد نقوی خمینی کا شاگرد نہیں، خمینی کے شاگرد کا شاگرد ہے، ان کو ملائیں آپ، پھر دیکھ لیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی قیاس ہی نہیں ہے، کوئی قیاس ہی نہیں۔ الحمدللہ رب اللہ تعالیٰ کی عزت ہے۔ بہت مہربانی آپ کا علی حسن بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو، بہت شکریہ سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ بہت مہربانی، سلامتی، السلام۔